انہیں بتا دیں زیادہ بکریاں جمع کرنے کے اندر کامیابی نہیں، زیادہ اونٹوں کو جمع کرنے کے اندر کامیابی نہیں، زیادہ زمین جائیداد بنانے کے اندر کامیابی نہیں، زیادہ درختوں کو لگانے کے اندر کامیابی کوئی نہیں۔ فرمایا تم دور دور تک تجارت کرنے کے لیے چلے گئے، فرمایا وہ کامیابی نہیں جسے آج تو بندے کو نفع ملا ہے، ایک گھنٹے کے لیے خوشی ملی ہے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 مہینہ، سال، 6 سال کے لیے خوشی ملی ہے۔ فرمایا آخر وہ خوشی چلی گئی، وہ خوشی کوئی نہیں۔ فرمایا انہیں اپنے قریب بلا لے، انہیں بتا دے او میرے صحابہ کی جماعت، تم نے قربانیاں دی ہے، تم نے کلمہ پڑھا، تم نے کافروں کے ہاتھوں مار کھائی ہے، تم نے ایمان کی آزمائش کے اندر پورا اتر کے دکھا دیا۔ فرمایا ان کو پڑھ کے بتا دے کامیابی وہ نہیں، کامیابی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کون سی کامیابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، کامیاب ہو گئے کلمہ پڑھنے والے، کامیاب ہو گئے حضور کی ذات کو پہچاننے والے۔ یا اللہ سارے لوگ آپ کی ذات پر ایمان بھی لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان لے آئے، کہ اتنا کافی ہو جائے گا؟ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گئے، اپنے گھروں کو مسلمانوں کے گھروں کی طرح بنا لیا، اپنے لباس کو مسلمانوں کے لباس کی طرح بنا لیا، اپنا چہرہ مسلمانوں کے چہرے کی طرح بنا لیا، اپنی وضاقت کو مسلمانوں کے مطابق بنا لیا۔ اللہ کامیاب ہو گئے، کیا کوئی اور کام نہیں کرنا پڑے گا؟ کوئی اور عبادت نہیں کرنی پڑے گی؟ کیا اور طریقے کے ساتھ اللہ تجھے منانا تو نہیں پڑے گا؟ اللہ تجھے راضی تو نہیں کرنا پڑے گا؟ فرمایا اوے لوگو، یہ لباس بنانا کافی کوئی نہیں، شکل و صورت مسلمانوں والی بنانی کافی کوئی نہیں، فرمایا مسجدیں بنانا کافی کوئی نہیں، فرمایا ان مسجدوں کے اندر جا کر نماز پڑھنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر نہیں، تقریباً 86 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا نام لے کر خطاب فرمایا۔ اوے مومن کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کو کامیاب کر دیا گیا۔ فرمایا کافروں کا نام نہیں لیا، یہود و نصارہ کا نام نہیں لیا، ہندوؤں کا دہریہ کا نام نہیں لیا، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والوں کا نام نہیں لیا۔ فرمایا تیرا نام لیا، میرا نام لیا۔ اللہ قرآن کے اندر تجھے مجھے مسلمان کہہ رہا ہے۔ یہ دنیا والے کچھ بھی کہتے رہ گئے، لیکن اللہ کی ذات کو مجھ سے کتنا پیار ہے، تیری ذات کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ کیسے کامیاب ہوئے؟ فرمایا وقت پر نمازوں کو پڑھتے رہ گئے، وقت پر نمازوں کی ادائیگی کرتے رہ گئے، کبھی سجدوں میں پڑھ کر اللہ کو منا لیا، کبھی قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کو منا لیا، کبھی ذکر اذکار کر کے اللہ کو منا لیا، کبھی یہ آنکھوں کے ذریعے سے یہ آنسو بہائے اور رونگ رونگ کانپنے لگ گیا، جسم کے اندر کب کبھی تاری ہو گئی۔ فرمایا اپنے اللہ کو منا لیا۔ فرمایا لوگو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کو اختیار کر لیا۔ صرف نماز پڑھنا کافی کوئی نہیں، نمازوں کو بھی کامل درجے تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا سجدہ کیسے کرنا ہے یہ بھی تم نے دھیان کے اندر رکھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے یہ بھی پورے اطمینان کے ساتھ کرنا ہے، قیام کے اندر کھڑے ہو گئے، فرمایا کیسے کھڑا ہونا ہے یہ بھی تمہیں دھیان کے اندر رکھنا ہے۔ فرمایا لوگو جب تمہاری نمازوں کے اندر خشوع آ گیا، جب تمہاری نمازوں کے اندر ڈر آ گیا، جب تمہاری نماز
نمازوں کے اندر خوف آ گیا، جب تمہیں یہ یقین ہو گیا پتہ نہیں اس نماز کے بعد دوسری نماز ملے گی یا نہ ملے گی، دوسری نماز کا وقت آئے گا یا نہیں آئے گا، فرمایا جب ڈر کے ساتھ نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا۔ فرمایا میرا بندہ نماز پڑھنے میں وقت 5 منٹ لگے، اللہ نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے کامیابی۔ ایمان والوں کو کہا تم کامیاب، پھر کامیابی کا طریقہ بتایا، نماز پڑھو۔ پھر نماز پڑھنا کافی نہیں، کہا نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرو، تم کامیاب ہو۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ الگ سے مسئلہ ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کا الگ سے مسئلہ ہے۔ یہ وہ عبادت، یہ وہ کامیابی جو حشر کے میدان میں بندے کو سرخروئی دلوائے اللہ کے ہاں، اتنی اونچی عبادت ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، او میرے دیوانوں، میرے پروانوں، میرے مستانوں، میرے چاہنے والوں، او میرے جانثاروں، مجھے یہ تو بتاؤ اگر کسی آدمی کے گھر کے دروازے کے پاس ایک نہر جاری ہو، صاف اور شفاف پانی اس کے اندر جاری ہو، دن کے اندر 5 مرتبہ اس کے اندر غسل کرتا ہو، فرمایا بتاؤ اس کے جسم کے اوپر میل کچھ ایل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ دن کے اندر 5 مرتبہ نہایا، دن کے اندر 5 مرتبہ غسل کیا، جسم کے اوپر میل ختم ہو گیا، جسم کے اندر سے میل کچھ ایل ختم ہو گیا۔ فرمایا یہ تو پاکیزہ صاف شفاف بن کر اپنی زندگی بسر کرنے والا بن گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی ایمان والے کی حالت ہے، یہی نمازی کی حالت ہے۔ فرمایا جب ظہر کی نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ فجر سے لے کر ظہر تک جو گناہ ہوئے ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا عصر کی نماز ادا کرے گا، عصر کی نماز کی برکت کی وجہ سے ظہر سے لے کر عصر کے درمیان میں جو گناہ ہوئے ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، ادھر کام کاج کا وقت ہے، دکان پر لوگ کھڑے ہوئے، رش لگا ہوا ہے۔ فرمایا لوگوں رش کا نہ دیکھنا، لوگوں کا ہجوم نہ دیکھنا، 1000 2000 کے اوپر اپنے ایمان کا سودا نہ کر دینا۔ تمہیں کیا پتا آج نماز کا وقت نکل گیا، یہ قیامت کی صبح تک واپس لوٹ کے نہیں آئے گا، اور جتنا مال اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا فرمائی یہ گاہک تیری دکان چھوڑ کر نہیں جائے گا، یہ پیسہ تیرے پاس لوٹ کر آئے گا۔ فرمایا جس نے مغرب کی نماز کا سجدہ ادا کر لیا اس کی برکت سے عصر کے درمیان میں مغرب کے درمیان میں جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، تم سارے دن اپنی اولاد کے لیے کام کرتے رہ گئے، اپنی اولاد کے لیے محنت کرتے رہ گئے، کبھی کھیتوں کے اندر چلے گئے، کبھی جانوروں کے پیچھے چلے گئے، کبھی حویلی کے مکان کی صفائی کے پاس چلے گئے، کبھی کوئی دوسرا کام کرنا پڑ گیا۔ فرمایا صبح کے وقت لگے، تھکاوٹ آ گئی، جسم کے اندر بے چینی بے قراری آ گئی، اب بستر کے اوپر چلے گئے، تم نے نیند نے گھیر لیا۔ فرمایا سونا کوئی نہیں، نہ سونا، تمہیں اتنا بڑا تمہارا اجر انتظار کر رہا ہے، اتنا بڑا صبر تمہارا انتظار کر رہا ہے، اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ فرمایا لوگوں جس نے عشاء کی نماز بجماعت ادا کر لی ہے، فرمایا مغرب کے درمیان میں عشاء کے درمیان میں جو گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پتہ کرو، چکر لگاؤ کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے والے ہیں، جہاں پر باپ نماز نہ پڑھے اولاد کیسے نماز پڑھے گی، جہاں پر ماں نماز نہ پڑھے بیٹی نماز کیسے پڑھے گی، جہاں پر گھر کا بڑا سربراہ وہ بے چینی کے عالم میں گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، اسے کیا پتا اولاد کو بھی نماز کا حکم کرنا ہے، اولاد کو بھی نماز کے بارے میں بتانا ہے، اولاد کو بھی مصلی کے اوپر کھڑا کرنا ہے۔ ابھی چند دن پہلے
پہلے 1-2 دن پہلے اعلان ہوا، تم نے بھی وہ اعلان سنا، میں نے بھی وہ اعلان سنا، میں تو سن کر حیران ہو گیا۔ اعلان کے اندر بتایا گیا اوے لوگوں بارش کی وجہ سے قبرستان کے اندر تمہارے پیاروں کی قبریں بیٹھ گئی ہے، ان قبروں کے اندر پانی چلا گیا، قبروں کے اندر پانی چلا گیا، ان قبروں کو جا کر بنا لو، ان کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاؤ۔ بتاؤ کتنے لوگ گئے دیکھنے کے لیے، کتنے لوگ گئے چکر لگانے کے لیے۔ وہ باپ جس نے محنت کر کر کے اتنا بڑا گھر بنا کے دے دیا، وہ باپ جس نے محنت کر کر کے تمہیں پڑھا پڑھ کر اتنا اونچا مقام پر پہنچا دیا، لیکن 1 مہینے تک بھی کوئی چکر لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ فرمایا جو جمعے کے روز آیا، جمعے کے دن آیا، وہ بھی وقتاً فوقتاً آیا، آ کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ اسے کیا پتا یہ تو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا اپنے پیاروں کے لیے دن کے اندر 5 مرتبہ دعا کیا کرو، یا اللہ وہ ہمارے پاس سے آپ کے پاس آ گئے، اللہ ان لوگوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقین کا ذکر کیا، کون وہ جو پیچھے آئے نماز پڑھنے کے لیے لیکن دل کے اندر ایمان نہیں، کلمہ نہیں، صرف آپ کی باتیں سن کر واویلا کرنے کے لیے آئے، مذاق اڑانے کے لیے آئے، استہزاء کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو پہچان گئے، فرمایا ایک جگہ پر گزرنے لگے، وہاں پر کافروں نے پلاننگ کی ہے، اگر اللہ کا نبی یہاں سے گزرے گا اوپر سے اونچا وزنی پتھر زمین کے اوپر گرایا جائے گا، جس وجہ سے اللہ کے نبی شہید ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی گزرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے دکھا دی ہے، ان کافروں کو منہ کی کھانی پڑی، یہاں پر بھی ناکام ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلتے رہ گئے، اللہ کے نبی نے بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا حذیفہ جانتے ہو کون لوگ ہیں یہ پلاننگ کرنے والے، کون لوگ ہیں اس طریقے کے ساتھ تمہارے نبی کو قتل کرنے والے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا آقا رات کا اندھیرا ہے، مجھے کیا پتا چلا؟ اللہ کے نبی نے ان کے نام گنوا دیے، ان کا نام بتا دیا، فرمایا فلاں بھی منافق ہے، یہ فلاں بھی منافق ہے، ہمارے درمیان میں آ کر بیٹھتا ہے، ان کے سینے کے اندر ایمان کوئی نہیں، ان کی زبان کے اندر اللہ کا صحیح نام کوئی نہیں۔ فرمایا حضرت حذیفہ کو نام بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر قریب آ گئے، حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ تمہیں سارے نام بتائے گئے، تمہیں یہ بتایا گیا فلاں منافق بن گیا، فلاں منافق بن گیا، حذیفہ بتا دے کیا ان کے اندر کہیں میں عمر کا نام تو نہیں آ گیا؟ ہمارا دن بھر کا کام بھی مسلمانوں والا کوئی اکا دکا، ہم پھر بھی سچے پکے مسلمان ہیں، ان کے صبح سے لے کر شام تک سارے کام مسلمانوں والے، پھر بھی وہ پوچھ رہا ہے کہیں میرا نام تو نہیں لیا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا مجھے منع کیا، میں نہیں بتا سکتا، جب زیادہ زور دیا صرف اتنا پوچھا مجھے بتا دے میرا نام تو نہیں ہے، بس اگر میرا نام ہے تو میں توبہ استغفار کروں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا تیرا نام کیسے ہو سکتا ہے، تجھے تو غلاف کعبہ پکڑ کر دین کی عزت کے لیے مانگا ہے۔ 1000 سال کے بعد جہاں پر ان کی قبر بنی وہاں پر کسی اللہ والے کو خواب آ گیا، اس نے خواب کے اندر دیکھا اور کیا بتا رہا ہے، اس نے کہا اوے لوگو میری قبر کے اندر پانی آ گیا، مجھے یہاں سے کسی اور جگہ پر منتقل کر دو۔ لوگ حیران ہوئے، پریشان ہو گئے، وہ بیدار ہوئے، انہوں نے آ کر اپنا خواب لوگوں کو بتا دیا، وقت کے امام کو بتایا، وقت کے بادشاہ کو بتایا، وقت کے قاضی کو خواب سنا بتا دیا گیا کہ میں سویا ہوا تھا مجھے یہ خواب نظر آ گیا۔ حضرت حذیفہ خواب میں فرما رہا ہے اوے لوگو میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر میں پانی آ گیا، مجھے یہاں سے دوسری جگہ پر منتقل کر دو۔ صحابہ کرام فرما ان لوگوں نے کہا ہم نے قبر کے دوران کھدائی شروع کر دی ہے، چاروں طرف کھدائی کی گئی ہے، لیکن دیکھا پانی نہیں، پانی کی نمی کوئی نہیں، پانی قبر کے اندر آیا کوئی نہیں۔ اگلا دن آ گیا،
گیا۔ حضرت حذیفہ نے پھر یہی فرما دیا، فرمایا وہ دریا ساتھ میں موجود ہے، اس کی نمی کے ذریعے سے پانی میری قبر میں آ رہا ہے، میری قبر، میری میت کو یہاں سے نکالو، دوسری جگہ پر منتقل کر دو۔ فرمایا دوسرا دن آ گیا، لوگوں نے قبر کی کھدائی شروع کر دی ہے۔ جب قبر کو کھودا گیا، دیکھا اندر پانی تھوڑا تھوڑا رس رس کے آ رہا ہے، جس نے کفن کو گیلا کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا گیا، کتنے سالوں کے بعد؟ 1000 سال کے بعد نکالا گیا، 10 صدیاں بیتنے کے قریب ہو گئی ہے۔ فرمایا سرجن موجود ہے، بڑا ڈاکٹر موجود ہے، یورپ کے لوگ موجود ہے، جو وہاں پر مسلمانوں کے پاس آئے دورہ کرنے کے لیے، انہیں بھی بلایا گیا، شاید کوئی مسئلہ نہ بن جائے، ان ڈاکٹروں کو بھی بلایا گیا۔ فرمایا جب وہ بھی قریب آ کر کھڑے ہو گئے، حضرت حذیفہ کی لاش کو نکالا، ان کی میت کو نکالا گیا۔ فرمایا میت کو نکالنے کے بعد وہ ڈاکٹر جب قریب آیا، اس نے قریب آنے کے بعد اس آنکھ کی پتلی کو ایسے کھول کر دیکھا، وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا لوگوں، ان آنکھوں کی روشنی لانے کے لیے لوگوں نے کروڑوں روپیہ لگا دیا، لاکھوں روپیہ لگا دیا، لیکن جس کی بینائی چلی گئی، جس کی روشنی چلی گئی، وہ اپنی روشنی کو واپس نہ لا سکا، وہ اپنی بینائی کو واپس نہ لا سکا۔ فرمایا یہ کیسا مسلمان ہے، 10 صدیاں بیتنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں کی روشنی بالکل بھی ختم نہیں ہوئی۔ اچھا جب اس نے دیکھا نا دونوں آنکھوں کی روشنی برقرار ہے، چہرے کی سفیدی برقرار ہے، اور داڑھی کے بالوں کے اندر ایسے ہی کنگھی، ایسے ہی پانی رس رہا تھا جیسے اس دن غسل کروایا تھا، سر کے بال بالکل وہی اسی طریقے پر موجود ہیں، سارے جسم کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ کوئی عام ادھر ادھر کے شیخ کی چودھری کی میں بات نہیں کر رہا، حضرت حذیفہ کی بات کر رہا ہوں۔ 1000 سال کے بعد جب ان کی قبر کھودی گئی، کہ جب اس کی آنکھوں کی بینائی دیکھی تو بالکل تندرست، آنکھیں مرجھائی نہیں، تر و تازہ۔ اس وقت اس ڈاکٹر نے اور ان لوگوں نے جو وفد آیا ہوا تھا یورپ کے اندر سے، ان لوگوں نے کھڑے کھڑے حضرت حذیفہ کی لاش کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گئے۔ ان کی لاش دیکھ کر لوگ مسلمان بنتے تھے، ہماری نمازیں دیکھ کر لوگ ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے صبح کے وقت مسلمان ہو شام کو کافر ہو جاؤ، اور اس حال کے اندر دنیا سے چلے جاؤ، ساری دنیا کہہ رہی ہو یہ تو مسلمان بن کر مرا، یہ تو کلمہ لے کر گیا، یہ تو ایمان کی حالت میں مرا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو اس کے سینے میں کلمہ نہیں، ایمان نہیں، یہ تو کلمے کی دولت ساتھ لے کر نہیں آیا، اس کا انتقال تو کفر کے اوپر ہو گیا۔ مجھے بتاؤ وہاں کس کا جا کر پلو پکڑو گے، کس کا جا کر دامن پکڑو گے؟ کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی کلام کرنے والا نہیں، ہر چیز کی پلاننگ میرے تیرے پاس موجود ہے۔ اپنے کاروبار کو کیسے بڑھائیں گے، یہ پلاننگ میرے گھر کے اندر ہو رہی ہے، ہر طرح کی پلاننگ، دفتر کے اندر کام کیسے چلے گا یہ پلاننگ میرے پاس موجود ہے، اپنی اولاد کو اپنے ماتحت کیسے کیا جائے گا یہ پلاننگ میرے پاس موجود ہے۔ ہم نے اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کو کیسے سنوارنا ہے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، شور شرابہ ختم ہو جائے، فتنہ فساد ختم ہو جائے، سکون گھر کے اندر آ جائے، یہ پلاننگ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں دعویٰ کر کے جا رہا ہوں، تمہیں سچی بات بتا کے جا رہا ہوں، اگر کسی کو بری لگے پرواہ کوئی نہیں، فرمایا پورے اصل سلیمان کے اندر چلے جانا، صبح سے لے کر اب تک کسی ایک گھر کے اندر جا کر پوچھ لو کسی نے یہ پلاننگ کی ہو، اے لوگوں موت بھی آئے گی، اپنے حلال کفل کے لیے بھی کوئی انتظام کر لے۔
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، نمازیوں کا ذکر کیا، بے نمازیوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے، تم دن بھر کی نمازوں کا ذکر کرتے ہو، تم 2 نمازوں کا ذکر کرتے ہو، تم 3 4 5 نمازوں کا ذکر کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں 2 کا نہیں، 3 کا نہیں، 4 کا نہیں، 5 کا نہیں، میں تو 1 نماز کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 1 نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے قتل سے بڑا گناہ کر دیا، اس نے زنا سے بڑا گناہ کر دیا۔ آج ساری دنیا کی پولیس قتل والے کو تلاش کرے گی، زنا کرنے والے کو تلاش کرے گی، اپنے گھر والوں کو پتہ ہے قتل کرنے والا کون ہے، زنا کرنے والا کون ہے، ساتھ بٹھا کر کھانا بھی کھلائیں گے، عزت کے ساتھ اسے بٹھائیں گے۔ اگر روپیے پیسے والا معاشرے کے اندر گردن اٹھا کر جیتا رہے گا اسے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا لوگوں جس نے 1 نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی ہے اس نے قتل سے بڑا گناہ کر دیا، اس نے زنا سے بڑا گناہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے کے اندر ایک عورت آپ کے پاس آ گئی، اس نے آ کر ذکر کر دیا اور آ کر کہنے لگی اے کلیم اللہ، اے اللہ کے خلیل مجھے بتا دیجئے آپ اللہ سے کلام کرنے والے، آپ اللہ سے باتیں کرنے والے، آپ اللہ سے محبت کرنے والے، فرمایا مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کیا رب کریم میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم سے کیا گناہ ہو گیا؟ کیا تم نے شراب پی ہے؟ کیا تم نے کوئی دوسرا گناہ کیا؟ کیا تم نے قتل کر دیا؟ نہیں نہیں، ایسا گناہ مجھ سے کوئی نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کون سا گناہ کر کے آئی ہو؟ وہ عورت قریب آ کر کھڑی ہو گئی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑ کر معافی کی التجا کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بتا کون سا گناہ کر کے آئی، میں معافی مانگوں گا، میں اللہ سے تمہارے لیے دعائیں مانگوں گا۔ اس عورت نے بتانا شروع کیا، اس نے کہا میرا نکاح کوئی نہیں ہوا، میری شادی کوئی نہیں ہوئی، میرے ماں باپ نے اگلے گھر کے اندر میرا نکاح کوئی نہیں کیا، میں نے خود سے تعلقات بنائے، ایک مرد کے ساتھ گھر سے چلی گئی، میں نے زنا کر لیا، زنا کرنے کے بعد مجھے حمل ہوا، حمل ہونے کے بعد میں گھر پہ لوٹ کے نہیں گئی، میں نے اس بچے کو پالا، 9 مہینے گزر گئے، جب وہ بچہ پیدا ہو گیا میں نے دیکھا اللہ نے بیٹا دیا، اور ماں کی ممتا کہاں چلی گئی، ماں کا پیار کہاں چلا گیا؟ ماں تو اپنے بیٹے کو سردی میں اپنے پیشاب کے اندر دیکھنا گوارا نہیں کرتی، ماں کو پتا ہے میرا بیٹا کس وجہ سے رویا، ماں کو پتا ہے اس وقت میرے بیٹے کو کیا چاہیے، لیکن اس ماں کی ممتا خدا جانے کہاں چلی گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا اور وہ عورت رو رو کر اپنی داستان بتا رہی ہے، اپنی فریاد بتا رہی ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے کلیم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، جب یہ بچہ پیدا ہوا میں نے پہاڑوں کے اندر جا کر اس بچے کو میں دنیا کے اندر لے کر آئی، جب یہ بچہ دنیا میں آ گیا میں نے اسے دیکھا، مجھے بڑا سکون ملا، پھر میں نے سوچا اگر اسے لے کر چلی گئی گھر والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار عزیز و اقارب کو کیا جواب دوں گی؟ فرمایا اسی وقت اس بچے کا میں نے گلا دبایا، گلا دبانے کے بعد سانس بند ہو گیا، بچے کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، میں بچے کو مار کے آ گئی، وہیں پر چھوڑ دیا، پتہ نہیں جانوروں نے کھایا، پتہ نہیں بھیڑیوں نے کھایا، پتہ نہیں درندوں نے کھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے عورت کو دھکا دے دیا، اس عورت کو کہنے لگے چلی جا میرے دربار سے، کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے اللہ کا عذاب زمین کے اوپر نہ اتر آئے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تم چلی جاؤ، تمہارے گناہ کی کوئی توبہ نہیں ہے، تمہارا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، تمہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وہ عورت روتی ہوئی جنگلوں میں چلی گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم کتنی التجائیں لے کر آئی ہے، میرے کلیم تمہارے پاس
پاس آئی کتنی فریاد لے کر آئی ہے، میرے کلیم دل کے ارمان لے کر آئی ہے، میرے کلیم دل کا اطمینان لے کر آئی ہے، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے۔ آپ نے بھی دھتکار دیا، اب بتاؤ کہاں پہ جائے گے؟ فرمایا تم نے سمجھ لیا یہ سب سے بڑا گناہ، اس نے بچے کو قتل کر دیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہو گیا، اس نے زنا کر لیا، اس نے سب سے بڑا گناہ کر لیا۔ فرمایا میرے کلیم اپنی امت والوں کو بتا دینا اس سے بھی بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے۔ فرمایا یا اللہ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ ایک ماں بچے کو جنم دے، اس بچے کو مار دے، اور وہ بچہ بھی اس طریقے کے ساتھ آیا، ماں نے زنا کیا۔ اللہ کے نبی اتنے بڑے بڑے گناہ، ان سے بڑا کون سا گناہ ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی امت کو بتا دینا جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ قتل سے اور زنا سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے۔